وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. معزز محترم علماء کرام، خاص طور پر ہمارے امام صاحب مولانا صبغت اللہ صاحب بڑی محنتیں کی انہوں نے اور بڑی فکروں کے ساتھ اس پروگرام کو آج اس یہاں تک پہنچایا. اور ہمارے شجاعت پور سے تشریف لانے والے تمام علماء کرام، جناب مولانا عبداللہ صاحب، مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کے ناظم صاحب، جناب طارق المتین صاحب، اور ابھی ہمارے سامنے بہت خوبصورت بیان کر رہے تھے جناب حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب. اسی طرح سے نورملے سے تشریف لائے ہمارے حضرت مولانا محفوظ صاحب اور ان کے ساتھ مولانا مسیح صاحب اور دیگر علماء کرام اور آپ سبھی بستی کے ذمہ دار اور نوجوان حضرات. دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. بہت ساری حدیثیں ہیں، وَعِزْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، کہ میں اور قیامت، یعنی مجھے اللہ نے بھیجا اور قیامت دونوں اس طرح، اور اس طرح آپ نے انگلی دکھائی، کہاتین، دو انگلیوں کی طرح ایسے دکھایا. کیا مطلب اس کا؟ جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں، اسی طرح سے فرمایا کہ میری بعثت، میرا دنیا میں آنا اور قیامت کا ظاہر ہو جانا، یہ دونوں قریب قریب چیزیں. دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری علامتیں بیان فرمائی. اب ان دونوں باتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک طرف تو قیامت کی علامات میں دجال کا ذکر آتا ہے، امام مہدی کا ذکر آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ایک بہت بڑا دھواں نکلے گا اس کا ذکر آتا ہے، ایک بہت بڑی آگ نکلے گی اس کا ذکر آتا ہے. 3 جگہوں پر زمین میں لوگ دھس جائیں گے جس کو خسف کہا جاتا ہے، وہ ہوگا. سورج ابھی ادھر سے نکلتا ہے، اس کو مغرب کہتے ہیں، اس کو مشرق کہتے ہیں. سورج نکلنے کی جگہ اس کو مغرب کہتے ہیں. سورج ادھر سے نکلے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین سے جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہا جائے گا. یہ قیامت کی علامتیں ہیں. اور دوسری چیز فرمائی کہ میں دنیا میں تشریف لایا ہوں اور قیامت دونوں قریب قریب ہیں. اب اس سے پتہ چلا کہ قیامت کی علامتیں 2 طرح کی ہیں. کتنی طرح کی قیامت کی علامتیں؟ 2 طرح کی. بولو ذرا، کتنی طرح کی ہیں؟ 2 طرح. کچھ علامتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ، اور کچھ علامتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے علامات کبریٰ. یعنی کچھ چھوٹی علامتیں ہیں اور کچھ بڑی علامتیں. چھوٹی علامتوں کا مطلب جو بہت پہلے پوری ہو گئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں پیدا ہونا اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے چھوٹی علامت ہے. خیانت کا عام ہو جانا، امانت کا اٹھ جانا، لوگ خیانت کریں گے، مال میں خیانت کریں گے، اپنے جسم میں خیانت کریں گے، گلی گلی گھر گھر سے گانے کی آواز کا آنا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طریقے سے علم کا اٹھا لیا جانا، شراب کا عام ہو جانا اور جہالت کا پھیل جانا، زنا کا عام ہو جانا، یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں. لیکن یہ دور کی علامتیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ. یعنی جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو سمجھنا کہ قیامت آ سکتی ہے اور آئے گی. لیکن کچھ بڑی علامتیں جو بیان فرمائی، جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، امام مہدی تشریف لائیں گے، دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور کچھ علامتیں، ان کو علامات قریبہ اور علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. یعنی بڑی بڑی علامتیں، اور جب یہ علامتیں سامنے آ جائیں گی تب آپ سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے. تب آپ سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے. ابھی آپ فتنوں کے بارے میں سن رہے ہو، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ ایک شخص آیا ہے شکیل نام کا، جس کا فتنہ چل رہا ہے. ظاہر ہے یہ ہمارا کام ہے اور ہم لوگوں نے کبھی یہ بات سنی نہیں ہوگی، تو ہم یوں دیکھ رہے ہیں کیا بات لے کر آئے ہیں، کون سا شکیل ہے، ہوٹل والا شکیل تو نہیں ہے، سموسے والا شکیل تو نہیں ہے،
کھچڑی بنانے والا شکیل تو نہیں، یہ کون تھا شکیل؟ وہ شکیل کو چھوڑ دو، اسے بھول جاؤ، آپ صرف اتنا یاد رکھو کہ قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتنوں کا ذکر کیا کرتے تھے صحابہ کے سامنے تو صحابہ ایسے سہم جاتے تھے، اور ایسے خاص طور پر جب دجال کا ذکر کرتے تھے تو صحابہ ایسے دیکھتے تھے دجال نکل کے تو نہیں آیا، ایک چیز اس کے بارے میں بیان فرمائی جاتی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے ہر نبی نے اپنے قوم کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتلایا کہ دجال کا فتنہ آئے گا، اور دیکھو دجال کا فتنہ کسی ایک فتنے کا نام نہیں، دجال تو ایک آدمی کا نام ہے، لیکن اس کی تیاری کے لیے چھوٹے بڑے بہت سارے فتنے آئیں گے، اور ان سب کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے عقیدہ ختم نبوت۔ کیا بنیاد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ ارے بول دو، پتھر کے الفاظ ہوئی، عقیدہ ختم نبوت، یعنی نبوت کے ختم ہونے کا عقیدہ۔ اب تینوں لفظ نئے ہیں آپ کے لیے۔ پہلا لفظ ہے عقیدہ۔ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے دل کا پکا یقین، جس کو ہم ایمان بھی کہتے ہیں، دل کا پختہ یقین، ہر حال میں جیسے ہمارا یقین ہوتا ہے ہاں یہ میرا کھیت ہے، میرا ہی ہے، اور میں نے سویابین بو کر آیا تھا تو سویابین ہی ہے میرے کھیت میں، یہ میرے والد ہیں، میرے ہی والد ہیں، مجھے پکا یقین ہے۔ ایسا ہی ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، نہ اس کی خدائی میں کوئی شریک ہے، نہ ہی اس کی عطا میں کوئی شریک ہے، وہ اس کی ذات اکیلی ہے، وہ ڈر رہا ہے۔ ایسا ہی عقیدہ ہمارا نبیوں کے بارے میں تمام انبیاء کرام برحق ہے۔ ہمارا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں وہ نور سے بنائی ہوئی نورانی مخلوق ہے۔ ہمارا عقیدہ حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل کے بارے میں ہے کہ یہ چار بڑے فرشتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا عقیدہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونا ہے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ دو عقیدے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جیسے کوئی یہ نہ مانے اللہ حضور کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے تو وہ کیا ہے؟ ارے آپ بولو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جہاں یہ ماننا ضروری ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، وہیں پر یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ حضور آخری نبی، حضور آخری نبی، یعنی جہاں حضور رسول اللہ ہے وہاں حضور ختم الرسل ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ مانتا ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہے، لیکن وہ آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ شخص اسلام میں داخل نہیں ہوگا، وہ کافر اور مشرک اور مرتد ہے۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بولو تو مطلب تاریخ کے حوالوں سے آپ کو سمجھاؤں، یہ جو نبی کے تابع دار ہوئے نا، ابھی مولانا نے ایک حدیث پیش کی تھی آپ کے سامنے، غالباً ترمذی کے حدیث ثوبان کی روایت ہے، انه سيكون في امتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي، پوری حدیث ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے اندر بہت جلد 30 بڑے بڑے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، نکلیں گے، اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور نبی نے فرمایا کہ یاد رکھ لینا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نے عمر کے بارے میں سنا ہوگا، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا عمر ہوتا۔ ایسے دھیان رکھو ذرا، 95 سال بھولے بھول والی اور سمراٹ اور یہ سب بھی تو یاد ہے، بٹ جو آج یہ کتنے دعاؤں کے نام یاد ہے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ ایسے حدیثیں بھی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ میموری تو سب کی ہے، لیکن میموری کا جو ڈائریکشن اور کریکشن وہ دوسری جگہ ہے، اس کو ادھر حدیثوں سے بھی کرو۔ حدیث سے بھی یاد ہونا چاہیے، جیسے دواؤں کے نام، بیج کے نام اور دوسری چیزوں کے نام یاد ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور نے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ حدیث صاف ہے، قرآن میں بھی صاف ہے
تو جن لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آپ سوچیں گے کہ انہوں نے دعویٰ کیسے کر دیا؟ کوئی بھی آدمی ڈائریکٹ سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ دھیرے دھیرے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو حضور نے جو فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب شریعت یعنی شریعت والے آخری نبی حضور ہیں، لیکن حضور کے بعد ذلی نبی، بروزی نبی، غیر تشریعی نبی اور دوسری طرح کے نبی آتے رہیں گے، ایسا انہوں نے تعبیر کی۔ بہت سارے نبی پیدا ہوئے، بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ سن رہا اس میں سے کچھ کو تو فنش کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور کچھ کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور کچھ اپنی موت مر گئے۔ لیکن جو حدیث میں فرمایا کہ 30، تو مطلب یہ جو 30 ہو گئے، بڑے بڑے ہو گئے، ان کا فتنہ بہت پھیل جائے۔ اور آپ کہو گے کیسے فتنہ پھیل جائے؟ یاد رکھو حضور کے زمانے میں دو لوگوں نے حضور کے موجود ہوتے ہوئے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا اسود عنسی، یہ حضور کی زندگی میں تھا، اور حضور نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے ایک لشکر روانہ کیا، اس کو ختم کرو، اور ایک صحابی کو ذمہ داری تھی اس کو ختم کر کے آئے، اور انہوں نے آ کر حضور کو خوشخبری دی۔ حضور نے صحابہ کو سنایا کہ وہ جو مردود تھا ختم ہو گیا۔ اس کا نام تھا عبدہ بن کعب، اسود عنسی اس کا لقب تھا۔ ایک دوسرا آدمی جس نے حضور کے زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ یمامہ کا کذاب تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ۔ اس کے نام کے ساتھ لگا ہے کذاب۔ کذاب کا مطلب بہت بڑا جھوٹا، جیسے کہ دجال، تو دجال کا مطلب بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا، یہ دجال کا مطلب ہے۔ اور کذاب کا مطلب بہت زیادہ جھوٹا۔ جب میں کہتے ہیں نا ارے تو کپڑوں سمیت جھوٹا ہے، جھوٹے رہا ہے تو ایک نمبر کا کپڑے سمیت جھوٹا ہے، تو ایسے بڑے بڑے جھوٹے 30 ہوں گے، باقی چھوٹے موٹے تو انگنت ہوں گے۔ یہ محدثین نے تشریح لکھی ہے۔ تو یمامہ کا جو کذاب تھا، کیا سمجھتے ہو 40,000 کی فوج تھی اس کی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کو بھیجا کرنے کے لیے کتنے 40,000 تو جوان تھے جو اس کے ساتھ لڑنے آئے تھے، اور ابھی حضور کے انتقال کو 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے، کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، اور اس کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اتنے صحابہ شہید تھے کسی بھی جنگ میں، اور ساری جنگوں کو ملا لے گا مکہ مدینہ سب کو، تب بھی اتنے صحابہ شہید ہوئے جتنا اکیلے اس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ 700 تو قرہ شہید ہوئے، بڑے بڑے عالم صحابہ، اور یہ سب کیوں ہوئے؟ ختم نبوت کے لیے، یعنی ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اگر اور وہ جو مسلمہ تھا وہ آسان پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، بڑا دیندار تھا، داڑھی والا، ٹوپی والا، اور سب کو مانتا تھا، وہ صحابہ کی عزت کیا کرتا تھا۔ لیکن صحابہ نے کہا نہیں، جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہ مانے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ چاہے 2 ہاتھ کی داڑھی رکھ لے، کرتا پجامہ پہن لے، عمامہ باندھ لے، کچھ بھی کر لے، دھوکہ مت کھانا، وہ جھوٹا ہے۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے ہمیں خبردار کیا تھا۔ اب یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی، تو یہ یاد رکھیے کہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے، لیکن اب جو فتنے آ رہے ہیں، ختم نبوت و خاص طور پر شکیلیت کا فتنہ، یہ سب اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ جیسے قادیانیت کا فتنہ آیا تھا ہندوستان میں، اب آیا شکیل، تو شکیل کا کہنا کیا ہے؟ شکیل بن حنیف، آپ کے لوگ شکیل ہونے والا نہیں، یہ شکیل بن حنیف، اس کا نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، اور یہ بہار کا رہنے والا، اور اب رہ رہا ہے اورنگ آباد۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مہدی ہوں، اور پہلے ہی دعویٰ تھا کہ میں مہدی ہوں، اور کچھ دن تک یہ چلتا رہا، اور اس کا پلان یہ تھا کہ میں مہدی ہوں، اور میرا جو بڑا بھائی ہے اس کو عیسیٰ بنانے کی، دونوں کی اچھی تعلق کرے گی۔ لیکن جب اس کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا مطلب امام مہدی، محمد ابن عبداللہ المہدی، تو اس کو بڑا مزہ آیا، یہ تو بڑا ہوتا ہے، اور بڑے لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، کا اس نے پلان چینج کر دیا کہ نہیں اب مہدی بھی میں ہوں اور عیسیٰ بھی، اب دونوں کے دونوں ہوتے میرے، اور بڑے بھائی کا لسٹ سے نام خارج کر کے اس کا کہیں چاہیے۔ کہاں کہو گے صاحب اس کو کون ماننے والا؟ بہت بڑی تعداد ہے، اور بے فکر نہ کرنا، اپنے گاؤں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہاں شجاعت میں بھی اس کی ہوا پھیل گئی، اور ادھر والا جو ایریا ہے بلدیا، سومن، ارمیا اور کالی سندھ، اور ادھر بہت سارے گاؤں ہیں، لاہور وغیرہ، ان سب میں ڈھیر سارے ہیں، اور لڑائی بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی پھوڑ دی ان کے پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ بلدیا سومن مارا انہوں نے اپنے مسلمانوں کو جماعت، ہاں، اور وہ مسلمان نہیں ہے،
وہ مسلمان نہیں ہے، اس فتنے سے خبردار ہونا ضروری ہے۔ تو اب اصل جو پوائنٹ ہے سمجھنا والی بات وہ یہ کہ یہ ان کے جال میں پھنساتے کیسے ہیں؟ ظاہر ہے سب سے پہلے وہ قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتلاتے ہیں جو آپ نے کم سنی ہوتی ہیں، اس کے بعد دجال کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کی علامتیں آ گئی اور علماء سے مجھے میں سننا کہ ان کو قیامت کی علامتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جائے، یہ تو باقی نماز کے مسائل پڑھ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں دجال بھی آ گیا، اور جب دجال آ گیا تو مہدی بھی آ گئے، اور امام مہدی آ گئے تو حضرت عیسیٰ بھی آ گئے، تو اس کو مہدی اور عیسیٰ مان لو، اور ایسی حدیثیں سناتے ہیں، ایسی آیتیں سناتے ہیں کہ آپ نہ بیٹھا ہو۔ مولانا عبد المجید صاحب بیٹھے ہیں، ایک روز آپ نے مجھے فون کیا کہ یہ ایک شکیری ہے وہاں کا، اس سے بات کرنا ہے، لاہوری والا۔ جب اس سے میری بات ہوئی فون پہ کافی دیر بات ہوئی، تو حوالے کیسے دیتا ہے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 25 26 27 میں نے لکھا ہے، وہ آئے تو پڑھ کے بتا دوں وہ مجھے یاد نہیں، بس یہ رٹا ہوا۔ مولانا کے سامنے میں نے قرآن پڑھا، اس میں ولدنا ضربوا النار ومثلا اذا قومك يسجدون، اور یہ آیت لکھی تھی اور جس کا مطلب بالکل الگ ہے، لیکن انہوں نے اس کو فٹ کر کے کیا کہا کہ اس آیت میں یہ ہے کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو تم لوگ جھگڑا کرو گے اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے، اور جو عیسیٰ کے ماننے والے لوگ کو نہیں مانیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم شکیلی لوگ تو عیسیٰ آ گئے اور ہم ان کو مان رہے ہیں، اور تم کذاب جھوٹے ہم سے لڑ رہے ہو، تو قرآن نے تمہارے بارے میں پہلے کہہ دیا، مطلب تم ہم لوگوں کو مانو اور اس خالد بڑے آدمی شکیل کو نبی مانو، نہیں تو تم لوگ اسلام سے خارج۔ لیکن یاد رکھیے قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا چھوٹی کچھ علامتیں جن کا علامتیں صغیرہ اور علامتیں بعیدہ کہا جاتا ہے، اور کچھ جو قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں ان میں سے خاص طور پر ایک سب سے اہم اور بڑی علامت جو بیان کی جاتی ہے احادیث میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولانا کے بعد صاحب نے حدیث میں پڑھی تھی، فرمایا اگر ایک دن بھی قیامت میں باقی رہے گا تو اللہ میری نسل سے ایک شخص کو پیدا کریں گے جس کا نام محمد اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ مہدی ہوگی۔ ارے امام مہدی کے آنے سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی، اور امام مہدی جب جو مہدی ہے یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ مہدی ان کا لقب ہے۔ لقب کا مطلب یہ ہے ہدایت یافتہ۔ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ امام مہدی اس وقت میں تشریف لائیں گے جب ملک شام میں جنگ ہو رہی ہوگی، اور مکہ میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا سفیانی، یا عرب میں کہیں پر وہ پیدا ہوگا، اور اس کا ایک بڑا لشکر ہوگا، اور وہ مسلمانوں کو بڑے بڑے لوگوں کو خوب مارے گا، اور وہ روم کے عیسائیوں سے صلح کر لے گا، اور ایک سے اس کی جنگ ہوگی، اور وہ مسلمانوں کے لشکر کو شکست دے گا، یعنی ہرا دے گا۔ اس وقت میں وہ دور کے قطب ابدان بڑے بڑے علماء کو فکر ہوگی کہ اب چلو امام مہدی کو تلاش کرتے ہیں۔ امام مہدی پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں۔ 40 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون مہدی ہے، اور جب ان کی عمر 40 سال کی ہو جائے گی تب یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور بعض روایتوں میں حجر اسود ہے، اور اس طرح میں مقام ابراہیم، ان کے درمیان میں جب یہ طواف کر رہے ہوئے تب 313 اس زمانے کے سب سے بڑے قطب ابدال کو جا کر کے پکڑنے کے حضرت آپ امام مہدی ہیں، اور ہم نے ساری علامتوں سے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ ہمیں بیعت کر لیجئے اور آپ ہمارے رہبر اور ہمارے قائد بن جائیں۔ وہ منع کر دیں اور ان سے بچ کے پھر مکہ چلے مدینہ چلے جائیں، پھر دوبارہ آئیں گے، پھر یہ لوگ اصرار کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اس عہدے کو قبول کریں گے، اور اس کے بعد وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، یا 8 سال یا 9 سال، الگ الگ روایت۔ اور حدیث میں فرمایا کہ میری نسل کا، یعنی حضرت فاطمہ کی نسل سے ایک شخص آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا، اور وہ عالم پر حکومت کرے گا، اور یہ عیسائیوں سے جنگ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور ان کے زمانے میں مسلمانوں کو بڑی فتح ملے گی۔ لیکن جب مسلمانوں کو بڑی فتح یعنی جیت ملتی رہے گی، اسی زمانے میں دجال آ جائے گا۔ امام مہدی کے بارے میں سمجھ میں آ گیا نا؟ کتنے 40 سال کے بعد پتہ چلے گا۔ وہ خود کبھی نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ ان کے بعد آ کے کہیں گے آپ مہدی ہیں۔ اس سے تو بات سننا ہے، بات صاف ہو جاتی ہے۔ لوگ تو بہت سلوار لیے مانو لیے ہو تو سب کہتے ہیں تو بیکار جھوٹا ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے لوگ خود مان لیتے کہ ہاں یہ بڑا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ تو امام مہدی ہوں گے۔
اور 40 سال میں ان کو پہچانا جائے گا تو 60 سال اگر حکومت کریں گے تو 47 سال کی عمر، 8 سال کریں گے تو 48 سال، اگر 9 سال کریں گے تو 50 سال کی ان کی عمر ہوگی، اور اس کے بعد یہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو شہید ہے یہ 1968 میں پیدا ہوا ہے، اور اب تو بہت ٹائم ہو گیا اس کو، 2002 میں اس نے دعویٰ کر دیا تھا، اور ابھی اس کی دعوت کو انتظار ہو رہا ہے، اس کی حکومت ہے، بلکہ وہ پتہ نہیں زندہ ہے یا مرا، اور کس کنویں میں چھپا ہوا ہے یا کسی کمرے میں چھپا ہے، کس کو نہیں پتا، کسی کو نہیں معلوم، اس کا ایک الگ سسٹم ہے اور اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اب آگے آئے گا دجال، دجال جو آئے گا اس کا ذکر حدیث میں بہت بار کیا گیا ہے، اور دجال کا مطلب بہت زیادہ فریب دینے والا، فریب کا مطلب دھوکہ دینے والا، دکھنے میں لگے گا کہ یہ بڑا طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کی طاقت دیں گے، جیسے جادوگر ہوتا ہے، کرتب والا تماشے باز، تو اوپر تو وہ کرتب دکھا دیتا ہے، لیکن جب کچھ قرآن کی آیت آپ پڑھ دیں گے تو اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے، کچھ تو ایسے دجال کرے گا۔ دجال نے خود یہ کہا، طویل داڑھی کی بہت طویل حدیث ہے، اس کو حدیث جساسہ کہا جاتا ہے، اور ایک عورت نے اس حدیث کو بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر آئے اور صحابہ کو جمع کیا، اور اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر نہیں کی سوائے جمعے کے، لیکن اس دن جمع کیا اور کہا نماز پڑھ کے سب رک جانا، جیسے آپ لوگ رکے، اور کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، اور بڑے آپ مسکرائے اور فرمایا جو باتیں میں تم سے کہتا تھا وہی بات آج ایک صاحب نے وہ باتیں دیکھ لی، چنانچہ حضرت طبیب داری، اس نام کو یاد رکھو، کیا نام ہے؟ طبیب داری، یہ پہلے نصرانی تھے بعد مسلمان، یہ اور ان کے ساتھ 2 قبیلے کے 30 لوگ تھے، اور یہ کشتی میں سوار تھے، اور ان کی کشتی چلی تو طوفان میں ان کی کشتی پھنس گئی، اور 1 مہینے تک پورے سمندر میں یہاں سے وہاں بھٹکتے رہے، کوئی منزل ان کو نہیں ملی۔ 1 مہینے کے بعد ان کو دکھا کہ ایک جزیرہ ہے، ٹاپو جس کو بولتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی مدد مل جائے۔ جیسے ہی اس ٹاپو کے پاس پہنچتے ہیں وہاں ایک عجیب طرح کا جانور دکھتا ہے، اس کے پورے جسم پہ بال، اور جب یہ پوچھتے بھائی کون ہے تو یہ کہتی ہے وہ جو جانور تھا وہ کہ میں ایک عورت ہوں، جساسہ ہوں، مطلب میں نگرانی رکھنے کے لیے ہوں، اور تم لوگ آ جاؤ، اور اندر ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کون ایک شخص ملتے ہیں، جب یہ اندر پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا ایک بڑا طاقتور مضبوط اونچا لمبا چوڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، جس کی گردن اور اس کے پیر گھٹنے کے ساتھ اور ٹخنے یہ پورے زنجیر میں بندھے، پورے زنجیر میں بندھے۔ اس آدمی نے کہا آ جاؤ، کہاں سے ہو؟ مدینہ سے آئے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے بارے میں کچھ مجھے پہچانتے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو کون ہے، ہمیں تو ایک جانور ملا تھا جس کے پورے جسم میں بال تھے، عجیب سا تھا، تیرے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں سن لو۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نبی آئے ہیں، کیا نام ہے؟ ساری باتیں اس کی ہوئی، کچھ اور بھی باتیں اس نے پوچھی۔ پھر اس نے کہا بھی کہ وہ سچے نبی ہیں، ان کو مان لینا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں دجال، کیا کہا اس نے؟ میں دجال ہوں۔ حضرت طبیب داری کی دجال سے ملاقات ہوئی، وہ پہلے سے آپ پیدا ہو چکا ہے، دجال ظاہر ہوگا قریب الزمان، اور اللہ اس کو بڑی طاقت دے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، اور اس نے خود کہا حدیث میں بیان فرمایا کہ 40 دن میں دنیا میں رہوں گا۔ دجال 40 دن دنیا میں رہے، صرف کتنے دن؟ 40، جتنا اپنا چلتا ہوتا ہے، لیکن 40 دن میں سے اس کا ایک دن جو ہوگا وہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن 1 دن عام دنوں کے برابر۔ مطلب 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ اور 37 دن وہ دنیا میں رہے گا۔ اس سے کم میں مطلب اتنے دنوں کے اندر وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اور ساری دنیا کا چکر لگانے کے بعد وہ مکہ پہنچے گا، مدینہ پہنچے گا، لیکن فرشتے مکہ مدینہ کی حمایت کریں گے تو وہ باہر کی طرف پھڑپڑی مارے گا تو مدینہ کے اندر زلزلہ آ جائے گا، جس کی وجہ سے مدینہ کے اندر جو منافق لوگ ہیں جتنے میں مسلمان رہتے ہیں وہ سب مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پیور ایمان والے بات کریں گے، پوری دنیا سے اسلام سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، لیکن دجال مدینہ میں نہیں جاتا۔ اور ایک شخص سے وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، مان مجھے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا خدا، وہ ایسے پکڑ کر چیر دے گا تو ٹکڑے کر دے گا، اور پھر لوگوں سے کہے گا دیکھو میں نے اس کو مان لیا،
اور پھر اس کے بعد اس آدمی کو دونوں ٹکڑے کو ملا کر زندہ کر دے گا، دیکھو مجھے مارو میں خدا. تو سب لوگ جو اس کے ساتھ ہوں گے اس کو خدا مانیں گے. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی. جو اس کو نہیں مانے گا اس کو جلا کر ختم کر دے گا، فیملی کو مٹا دے گا. انسان لقمے کو ترسے گی. اور جو اس کو نبی خدا مان لے گا اس کو بے شمار باغات، روپیے، پیسے، ساری چیزیں دے گی. وہ چلے گا تو زندگی کا خزانہ اس کے ساتھ چلے گی. اللہ اس کو طاقت دے گی. آزمائش ہوئی، اسی لیے صحابہ گھبراتے تھے اور بڑا مانتے تھے. اور حدیث میں بھی کہا ہے اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لے. آپ بھی دعا مانگو اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لینا، ہمارے رسول کو بچا لینا. ایمان نہیں بچ پائے گا. ابھی چھوٹی موٹی ہوا آتی نا بی جے پی کی اور گھر والے کو، اسی میں ایمان ڈھکا ہو جائے گا. جب دجال کا فتنہ آئے گا تو سوچو ایمان کے کیا ٹھکانے ہوں گے. ایک مفتی صاحب ہیں بہت بڑے آدمی، ان کی کتاب ہے دجال کون کب کہاں، برمودہ ابن دجال، 3-4 کتابیں. اس میں انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جس وقت دجال آئے گا تو ایسی حالت ہوگی کہ مہینے ہو جائیں گے، لوگوں کو پینے کا پانی تک نہیں ملے گا اور لقمہ کھانے کو نہیں ملے گا. اس کے بچے تڑپیں گے، بھوک کے مارے دل بلائیں گے. اور اس وقت میں دجال آئے گا، لے لو کھانا پینا جو چاہیے سب لے لو لیکن مجھے خدا مانے. بڑا خطرناک فتنہ ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب وہ سارے زمانے میں چکر ڈالا لے گا، اب امام مہدی بھی پریشان ہوں گے اور بالکل آخری وقت ہوگا اور اس سے مقابلہ ہونے کو ہوگا. کہاں پر؟ شام میں، جہاں پر فلسطین ہے. اور شام کے اندر ایک شہر ہے، اس کا نام ہے دمشق. دمشق ایک وہاں کے راجدھانی ہے، جس کا کیپٹل دہلی، جس وہاں کا کیپٹل ہے دمشق. وہاں پہ جامع مسجد ہے، اس میں لوگ جمع ہوں گے اور باہر دجال کا لشکر ہوگا. اور اب صبح بالکل 1 to 1 خطرناک قسم کا کہ جنگ ہوگی، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی. مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر ہوگا، حیران پریشان ہوں گے. فجر کا وقت ہو چکا ہوگا اور اذان بھی ہو چکی ہوگی اور تکبیر کہی جا رہی ہوگی. اس وقت حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، ان کا کوئی والد پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں. اللہ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کیا. حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ اٹھیں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار سے، اور جب مینار سے آپ اتریں گے اس وقت امام مہدی دیکھیں گے حضرت عیسیٰ آ گئے تو وہ مسلح سے پیچھے ہٹیں گے کہ آپ آئیے، آپ نماز پڑھائیے، آپ نبی ہیں، میں تو امت ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر کمر کے پیچھے اور ایسے جیسے دبانے شاباشی میں ایسے کہیں گے کہ آپ یہ والی نماز پڑھاؤ. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیف بکم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم وامامکم منکم، کہ اس وقت تمہارا خوشی کا کیا عالم ہوگا جبکہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی امامت نہیں کر سکتا، لیکن یہ اعزاز ہوگا امام مہدی کا. یہ ایک نماز امام مہدی فجر کی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد ساری نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں لمبے وقت تک رہیں گے، شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی اور ان کا انتقال بھی ہوگا، مسلمان کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے. لیکن اب بیچ میں بات ہے اس کی دجال کی. تو دجال کے بارے میں آپ نے جب بھی سنا ہو تو سنا ہو کہاں دجال، کیا سنا ہوگا؟ کہاں دجال. کہاں کہانے کا مطلب ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ پھوٹی، اگر دونوں آنکھیں ختم ہوتی تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناگین نہیں پوچھتے. لیکن کہانے کا مطلب ہوتا ہے ایک آنکھ پھوٹی ہوئی. تو حدیث میں اس کی ایک آنکھ بالکل پوری سواد ہوگی اور ایک آنکھ ایسی بڑی نکلی ہوئی ہوگی. اور یہ جب سامنے آئے گا لوگوں کے تو ہر کوئی اس کو پہچان لے گا. اس کی پہچان میں یہاں لکھا ہوگا کافر. اس کو پڑھا لکھا ان پڑھ کسان اور ہندی والا انگریزی والا سب پڑھ لیں گے اس کافر لکھا، لیکن اس کی فتنہ سے بچنا مشکل ہوگا. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز آئے گی وہاں تک ان کی سانس کا اثر ہوگا، اور جہاں تک ان کی سانس پہنچے گی وہاں تک اگر کوئی کافر مشرک ہوگا تو اس کا دم ٹھٹا ہو گیا تو وہ بھاگ جائے گا، وہ مر جائے گا. سارے عیسائی کا مطلب جتنے بھی انگریز ہیں یورپ کے تمام دیش، یہ سب کے سب ان پر ایمان لے آئیں گے اور عیسائی ختم ہو جائے گی. دنیا کے اندر صرف اللہ کا نام باقی رہے گا. اس وقت میں دجال بھاگے گا. اور حدیث میں فرمایا ایک جگہ ہے باب اللد، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. اور یہ جو باب اللد ہے یہ آج وہی جگہ ہے جو پہلے فلسطین کا حصہ تھا، اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور اسرائیل کا فضائیہ یعنی ایئر بیس، یعنی اس کی جو ہوا والی جو ایئر فورس ہے، ہوا والی جو اس کی فوج ہے، اس کا ایک بڑا اڈا بنا ہوا ہے جس کو بیس کہتے ہیں، ایئر بیس وہ بنا ہوا ہے.
اور باقاعدہ ایسے تحقیق میں آیا کہ اس کے لیے زبردست پلان تیار ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے روانہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیں. لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ دجال آ گیا, دجال کو کوئی مار سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس کو ایسے مار کے اور تلوار پر اس کا خون لگا کر ایسے مسلمانوں کو دکھائیں گے دیکھو دجال کو قتل کر دیں. اس کے بعد ساری زمین میں آپ کو انصاف ہوگا, مال میں خوب بڑھوتری ہوگی, خوب پھل ہوگے, باغات ہوگے اور کوئی بھی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد پھر یہ ہوگا ایک خبر چلے گی, عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے, پھر ایک خبر چلے گی ایمان والوں کی بغل میں پھنسی ہوگی جس کی وجہ سے سارے ایمان والے مر جائیں گے اور اس کے بعد پھر ایک کافر لوگ رہیں گے اور اس کے بعد کچھ اور علامتیں ظاہر ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورج ادھر سے نکلتا ہے, یہ سورج ادھر سے نکلے گا اور یہ قیامت سے 40 دن پہلے ہوگا. اور جس دن سورج ادھر سے نکلے گا اس کے ایک دن بعد دابۃ الارض نکلے گا. مکہ کے باہر ایک پہاڑی ہے, اس کا نام ہے کوہ صفا. صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا, عجیب طرح کا وہ جانور ہوگا. قرآن پاک کے 20 بارے میں ان الناس کان وہ کیا ہے, وَإِذَا كَانَ قَوْمٌ عَلِيمٌ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ. وہ لوگوں کو پکڑے گا اور کہے گا خدا پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں. جو ایمان نہیں رکھے گا اس کو یہاں پر دونوں آنکھوں کے بیچ میں مارے گا اور نشان لگا دے جس سے ان کا پورا چہرہ کالا پڑ جائے گا, کیونکہ اس وقت میں ایمان والے تو باقی نہیں رہیں گے. اور لوگ اس کو دیکھیں گے اور یہ عجیب جانور ہوگا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی, اس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے. ایسے ہی جانور زمین سے نکلے گا پہاڑی سے, اس کو دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور کہا جائے گا. ایک دھواں اٹھے گا, خصف ہو جائے گا حضرت شام میں, مشرق میں اور عرب میں 3 جگہ پر خصف یعنی زمین دھس جائے گی. اور اس کے بعد قیامت کے آثار ظاہر ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة کھڑکھڑاہٹ. اور اس طریقے سے جو ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا السماء انفطرت اور پوری زمین اور آسمان کو ختم کر دیں. یہ قیامت کا طریقہ ایسا ہوگا. ہم ابھی کیا ہوگا یہ شکیل نہیں بیٹا اورنگ آباد کی کوٹری میں تو کون سے دجال آیا کہتا ہے دجال جو ہے امریکہ اور فرانس ان کا نام دجال ہے, اور جو فائٹر پلین ہے یہ دجال کا جسم ہے, اور جو سیٹلائٹ ہے یہ دجال کی آنکھ ہے. عجیب بات, ہر کچھ دے بتی اور لوگ اس کو مان کے رہے ہیں. لوگوں نے اس کو مانا. اسی لیے میرے بھائیوں عقیدوں کی درستگی یہ ضروری ہے. یہ عقیدہ جو ہے اعمال ہمارے جسم کی طرح ہے اور عقیدہ ہمارے روح کی طرح ہے. عقیدوں کو درست کرنا ضروری ہے. بات مکمل ہو چکی ہے اور آج گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ سب ایمان والے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے سب باغات کھیتی والے ہیں. اس میں بھی اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے. جو انسان زمین میں غلہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس کی پیداوار سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں, چاہے وہ پیسے میں کیوں نہ بیچے. اور اگر کسی کی کھیتی میں سے کوئی جانور چگ لے یا کوئی چوری کر کے لے جائے, گھوڑا اٹھا لے گیا, بھٹا کاٹ کے لے گیا یا اس کی جو بھی پھوٹ کچھ بھی لے کے چلا گیا, فرمایا اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. صدقے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بڑے فضائل بیان کریں گے, لیکن شرط یہ ہے وہ نیک ہونا چاہیے. ہمیں نیک بننا ہے, صالح بننا ہے, اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے, ماں باپ کی عزت کرنا ہے, ادھار لین دین سے بچنا ہے, سودی کرنے سے بچنا ہے, جھوٹ بولنے سے بچنا ہے. بڑی خطرناک بلا ہے یہ جھوٹ, انسان کو برباد کر دیتا ہے, یہاں تک کہ انسان کی روزی کو کھا جاتا ہے. جھوٹ سے بچنا ہے. گالی دینا منافق کی علامت, بات میں گالی دینا, مذاق میں گالی دینا, غصے میں گالی دینا سب حرام ہے. سب آپ لوگوں میں مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ گناہ ہے, کبیرہ ہے. ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے, نمازوں کو قائم کرنا ہے تاکہ ہماری چھوٹی سی بچی بھی جو ہے دیندار بن جائے, ہمارے آنے والی نسلیں ایمان والی بن جائے. ایمان کی فضا عام کرنا ہے, محبتوں کا ماحول چلانا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے بیٹے کو سننے کو اور میرے کہنے کو اللہ قبول فرمائے. ان علماء کرام کے عمل کو اللہ قبول فرمائے. اللہ ہماری توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. آپ